اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارٹ 2، طلب حلال کی فضیلت اور اس کا ثواب۔ اس کا پارٹ ہے دوسرا۔ اور فرمایا کہ عبادت کے 10 حصوں میں 9 حصے طلب حلال کے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا جو شخص تھکا مادہ رات کو گھر واپس آتا ہے اور اس کی تھکاوٹ ماندگی کا سبب یہ ہو کہ دن میں وہ طلب حلال کرے اور اس میں کوشاں رہے، اور جب وہ سوتا ہے تو وہ بخشا ہوا ہوتا ہے، اور صبح کو بیدار ہوتا ہے تو حق تعالی شانہ کی اسے خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ حق تعالی کا ارشاد ہے کہ حرام سے پرہیز کرنے والوں سے تو مجھے حساب لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ اور فرمایا کہ ایک مسلمان کے لیے 1 درہم سود میں لینا 30 مرتبہ زنا کا ارتکاب کرنے سے بدتر ہے۔ اور فرمایا حرام خور کا مال صدقہ میں قبول نہیں ہوتا، اور پڑا رہے تو دوزخ میں پہنچنے تک اس کا زیادہ راہ ہوتا ہے۔ کچھ روایات بھی مجھے علم ہے اور اقوال بھی، تو اس کے بارے میں بھی بتا دیتی ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ غلام کے ہاتھ سے دودھ کا پیالہ پیا، اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ جو ہے حلال روزی سے نہیں تھا، دینے والے بے شبہ ہو گیا، تو آپ نے اپنے حلق میں انگلی ڈال کر اس کو نکالا اور قے کر دی۔ وہ اس قدر شدید تکلیف تھی کہ روح کا جسم سے جدا ہونے کا خدشہ لاحق ہو گیا تھا، اور بار بار کہتے جاتے تھے اے پروردگار، مجھ سے جو ہو سکا ہے وہ میں نے کر دیا ہے، جو باقی میرے جسم میں رہ گیا تو اس کے عوض مجھے نہ پکڑنا، مجھے معاف کر دینا۔ اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ صدقے کا دودھ ان کو پلایا گیا تھا تو انہوں نے بھی قے کر دیا تھا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر کا قول ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے کمر جھک جائے اور روزے رکھتے رکھتے جسم کانٹے کی طرح سوکھ جائے، اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں جب تک حرام خوری سے پرہیز نہ کیا جائے، اور اس کی موجودگی میں نہ نماز قبول ہوتی ہے نہ فرائض قبول ہوتے ہیں۔ جناب سفیان ثوری کا ارشاد ہے جو شخص مال حرام سے صدقہ و خیرات دیتا ہے کہ گویا ناپاک کپڑوں کو پیشاب سے دھوتا ہے۔ اور حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اطاعت و بندگی خزانہ الہی ہے، جس کی کنجی دعا ہے اس کے لیے رزق حلال جو ہے اس کے دندانے ہیں، رزق حلال اس کے لیے ضروری ہے۔ سہیل بن عبداللہ تستری رضی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ 4 چیزوں کی پہچان حاصل کیے بغیر کوئی بھی شخص ایمان کی اصل حقیقت سے آگاہ نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1، تمام فرائض کو سنت کے عین مطابق ادا کرے۔ نمبر 2، حلال کھائے جیسا کہ پرہیزگاری کا تقاضا ہے۔ نمبر 3، تمام برائیوں سے روگردانی کرے، خود اس کا تعلق ظاہر سے ہو خواہ باطن سے ہو۔ نمبر 4، تا دم آخر اس امور پر ثابت قدم رہے کہ میں نے حلال کھانا ہے اور حرام سے میں نے مکمل پرہیز کرنا ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ جو شخص 40 دن مشتبہ مال سے شکم پوری کرتا ہے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے نزدیک 1,00,000 درہم صدقہ میں دینے سے یہ امر زیادہ پسندیدہ ہے کہ شبے کا 1 درہم مالک کو لوٹا دیا جائے۔ حضرت سہیل تستری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حرام خور کے تمام اعضاء گناہ میں مشغول رہتے ہیں، خواہ وہ چاہے یا نہ چاہے، اور جو شخص حلال کھاتا ہے اس کے تمام اعضاء محو عبادت رہتے ہیں اور توفیق خیر ہمیشہ اس کے لیے ہوتی ہے۔ ایک حکایت ہے کہ انہی بزرگوں میں سے ایک بزرگ وہب بن ابن والد رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہو گزرے ہیں۔
جن کی عادت تھی کہ اس وقت تک کوئی چیز نہ کھاتے تھے اور نہ پیتے تھے جب تک یہ اطمینان نہیں ہو جاتا تھا کہ یہ چیز کس ذرائع سے پہنچی ہے۔ ایک دن ان کی والدہ نے ان کو دودھ کا پیالہ دیا۔ آپ نے پوچھا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا ہے، اس کی قیمت کہاں سے دی گئی ہے اور کس شخص سے خریدا گیا ہے، سب کچھ معلوم ہونے کے بعد بھی آپ کو تسلی نہیں ہوئی۔ پھر آپ نے فرمایا اس بکری نے کس چراگاہ سے گھاس کھائی تھی۔ اس پر مسلمانوں کا کسی طرح معلوم ہوا کہ بکری نے ایک ایسی چراگاہ سے گھاس کھایا جس پہ مسلمانوں کا کوئی حق نہیں تھا۔ آپ نے دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ ماں نے بہت کہا، بہت منت کی بیٹا پی لو، اللہ تم سے پر رحمت کرے گا۔ آپ نے کہا نہیں میری ماں، اگرچہ وہ رحیم ہے، رحم کرے گا، لیکن میں یہ دودھ کسی حالت میں نہیں پیوں گا، کیونکہ ایک گناہ سے آلودہ ہونے کے بعد جو رحمت مجھے حاصل ہوگی اس میں گناہ کی آمیزش ہوگی۔ حضرت بشرحانی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کھاتے کہاں سے ہیں اور احتیاط آپ انتہائی حد تک کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں وہیں سے کھاتا ہوں جہاں سے دوسرے لوگ کھاتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ان کے کھانے میں جو وہ کھاتے ہیں خوف الہی سے روتے ہیں اور حرام کا لقمہ نہیں کھا بیٹھتے، تو ان لوگوں کے کھانے سے میں کھاتا ہوں۔ فرمایا کہ اگر لمبے لمبے ہاتھ کھانے کی طرف نہ بڑھائے جائیں، چھوٹے لقمے کھائے جائیں تو اس میں کچھ کھانے میں کمی تو نہیں ہوتی۔ حلال حرام کی تمیز کا اس سے بہتر طریقہ اور کوئی نہیں ہے کہ آپ اس بات کا احتیاط کریں کہ یہ چیز جہاں سے مجھے ملی ہے وہ اس آدمی کا کاروبار کیا ہے، کام کیا ہے، وہ حلال کھاتا ہے حرام کھاتا ہے، یا اس میں خوف خدا ہے یا نہیں ہے۔ جب خوف خدا ہوگا تو وہ ہر امور سے اپنا احتیاط کرے گا۔ تو ہر شخص کو چاہیے، ہم نے رہنا نہیں ہے، کچھ عرصے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، بہت مختصر لمحات ہیں جو جوانی کے ہوتے ہیں، جوانی کے بعد پھر بڑھاپا آ جاتا ہے۔ بڑھاپے کے لیے بھی یہ ہے کہ جب انسان کچھ کمزوری محسوس کرتا ہے تو اس کے بعد اور کمزوری پہ کمزوری محسوس ہوتی چلی جاتی ہے۔ انسان علاج کرتا رہتا ہے کہ میں آج ٹھیک ہو جاؤں گا، آج ٹھیک ہو جاؤں گا، آج مجھے طاقت ہوگی، آج مجھے طاقت آئے گی۔ یہ اس کی بھول ہے، وہ جو کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ فرما دیا ہے کہ میں انسان کو اندھا کر دیتا ہوں اور اس کے گواہ ہر چیز کمزور ہو جاتی ہے، تو پھر کون ہے جو اس کو طاقتور بنا سکے۔ لہٰذا وہ موت کی طرف جا رہا ہوتا ہے، وہ قبر کی طرف جا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو اس بات کا علم نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس میں دل پہ وہ سیاہ پردے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، جو حرام رزق کھا کے دل زنگ آلود ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ سوچنے پر بھی نہیں بتاتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، آخر تک بندہ اسی طرح چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، جتنا زیادہ ہو سکے حرام سے پرہیز کیا جائے۔ یہ اولاد، یہ بچے، یہ گھر سب یہیں رہ جائے گا، قبر میں کوئی ساتھ نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک ایک چیز کا حساب ہے، وہاں ترازو ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک دوسرے پر شفقت، محبت اور احسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سے راضی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔